فرام پہلے. اچھا ہاں دیکھیں اب وہ سید فصیح اللہ جی مسلمانوں کو السلام علیکم، اور وعلیکم السلام. باقی دوستوں کو آداب اور نیک تمنائیں. فرمائیے. جی 1 منٹ میں یہ پنکھا بند کر دوں، شاید آواز آ رہی ہوگی. جی اچھا جی، سچ والا سے بس 1-2 باتیں پوچھنی ہے. فرمائیے. یہاں پر چونکہ دیر ہو گئی، میں پاکستان سے ہوں اور کافی انتظار کیا. بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. جی میرے خیال میں ابھی تک جو میں نے گفتگو سنی ہے، تو آج آپ لوگوں کا جو ٹاپک ہے، موضوع ہے، وہ قرآن کریم ہے نا؟ نہیں تو ہمیشہ آج کا ویسے کوئی فکس ٹاپک نہیں ہے، لیکن ہمارا عام طور پر جو ہے جو بات ہم کرتے ہیں قرآن کے ٹیکسٹ ہی پر کرتے ہیں. صحیح. خیر، میں پہلی بار آیا تو میں شاید سمجھا کہ آج آپ اس عنوان سے آئے ہیں، اس لیے جو بھی دوست آتا ہے تو وہ قرآن کریم پہ گفتگو کر رہے ہیں. یہ ہم قرآن ہی ہمارا اصل ٹاپک ہے. جی ہاں بولیے. صحیح. خیر، جو چیزیں 1-2 ہے وہ آپ سے ڈسکس کرنی ہے برادرانہ رویے کے ساتھ انشاءاللہ. تو قرآن کریم جو ہے، اس کے بارے میں جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ پہ نازل ہوا. تو بہت سارے آرگومنٹس ہے، مطلب دلائل ہے کلام الہی ہونے کے. تو اس میں ایک عام طور پر یہ دلیل بیان کی جاتی ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام معجز ہے. معجز مطلب معجزہ ہے کہ اس جیسا کلام کوئی مخلوق میں آج تک نہ بنا سکا اور نہ بنا سکے گا. جسے سورہ بقرہ کی ایک آیت میں بھی ہے کہ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ تم نہ کر سکے اور نہ کر سکو گے، تو اگر نہ کر سکو تو پھر آگ سے ڈرو. تو ڈراوا ہے میں جی ہاں، مطلب یہ کہ خیر لاجک پہ ہم نہیں جاتے، کہ قرآن کریم نے چیلنج کیا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اس کے بعد پھر ڈرایا گیا کہ نہ تم نہ کر سکے وَلَن تَفْعَلُوا، اور نہ کر سکو گے. آپ کو پتہ ہے کہ لن جو ہے وہ استقبال کی نفی کے لیے آتا ہے. جی آپ سے ایک بات سے ایگری کرتا ہوں، اس جیسی کتاب واقعہ کوئی نہیں لکھ سکتا، اس جیسے بھدی کتاب کوئی نہیں لکھ سکتا. یہ میں ایگری کرتا ہوں کہ ایک دینی کتاب جس کو اللہ کے نام کے ساتھ جوڑا گیا اور اس کے اندر خرافات سٹوریاں جو لکھی گئیں، سورہ ڈاف جیسی، اور سورہ سلیمان کا جو قصہ اور ہاروت ماروت کا قصہ، یہ جو قصے لکھیں گے، اس جیسی واقعہ کوئی کتاب نہیں لکھ سکتا. آپ کنٹینیو کریں. جی سید فصیح اللہ صاحب، آپ مائک ہلکا سا دور رکھیں، آپ کی بریتھنگ کی آواز آ رہی ہے. تو بہرحال خیر، یہ جو کون بھائی ہے جس بلائی نے جو وہ باتیں کی، جزوی باتیں، یہ تو خیر کئی عرصے سے ڈسکس ہے، اس پہ بات ہو سکتی ہے. لیکن ابھی جو میں کہنے والا ہوں وہ یہ کہ قرآن کریم نے چیلنج کیا، اور پھر اس کو لوجک اس لیے کہا گیا کہ لن تفعلوا، کہ استقبال کی نفی کے ساتھ کہا گیا کہ تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے. ٹھیک ہے جی. تو چونکہ اب تک قرآن کریم کے اس چیلنج کا جواب نہیں دیا جا سکا، تو اس لیے ہم کہتے ہیں جواب نہیں ہوا. آپ کو کیسے پتا؟ ایک منٹ سچ والا صاحب، میں تھوڑی بات یہ میری تمہید ہے. ٹھیک ہے جی، جو مقصودی بات ہے، آپ سے سوال ہے، جو جہاں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو وہ آپ سے سوال کروں گا نا. تو یہ ہے کہ یہ کلام بشر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب سچ والا یہ کلام الہی ہے نا، مطلب کلام اللہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی بات سنیں نا. اس چیلنج کا جو ہے آپ نے تھوڑی بہت کوشش کی ہے، وہ صورت کورونا ہے اور صورت یوٹیوب وغیرہ، یعنی ٹھیک ہے جی. اب سچ والا جی، میں آپ سے اس
سوال پہ آتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ قرآن کا چیلنج میں قبول کرتا ہوں، اور اس میں آپ نے چند کلام لائے عربی میں، اور آپ نے کہا کہ دیکھیں میں صورت بنا کر لایا ہوں اور اس چیلنج کو میں توڑ چکا ہوں، پورا کر چکا ہوں مطلب. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی آدمی کا کلام ہے، میں بھی آدمی ہوں، اس جیسا میں نے کلام لایا نا. تو سوال یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے جو 2 صورتیں ابھی تک میرے سامنے آئی ہے، کورونا کے نام سے اور یوٹیوب کے نام سے، ٹھیک ہے جی. قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں سوائے صورت توبہ کے، وہ سب کے سب بسم اللہ سے شروع ہے. صحیح. ہاں، اب یہ الگ بات ہے کہ بسم اللہ سورۃ توبہ کے شروع میں کیوں نہیں آئی، اس کی وجہ یا تو روایت ہے یا درایت ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے اور ہر سورت کے شروع میں ہے. اچھا جی، لیکن آپ نے جو کلام بنایا جس کا آپ نے سورۃ یوتوب نام رکھا یا سورۃ کورونا آپ نے نام رکھا ہے، تو اس میں آپ نے بسم اللہ کے اس چیلنج کو اگنور کیا. تو میں ابھی تک دیکھیں نا، ایک سورت مکمل ہے نا، تو وہ اس کی شروعات بسم اللہ سے ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی کلام الہی ہے، اللہ کا نام ہے. تو اللہ کے نام جو اللہ ہے، اللہ کے نام سے الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کے 3 نام لائے گئے ہیں بسم اللہ میں نا، تو وہ سورت کا حصہ ہے. تو آپ کی یعنی جو سنیے ذرا، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کا حصہ ہے. دیکھیں میں آپ سے جو ابی لہب متب کا جو ہے کہ پہلے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے وہ بھی اس کا حصہ ہے. بالکل ہے جی، بالکل سورت کا حصہ ہے. آیت نمبر 1 ہے یا تبت یدا ابی لہب آیت نمبر 1 ہے، مجھے یہ بتائیے. دیکھیں آیت نمبر 1 2 3 سے اگر آپ یہ سمجھے کہ جی ظاہر بات ہے، آپ آیت کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں، کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں بتائیے. آیت اس بنیاد پر کہ یہ کلام الہی ہے، ٹھیک ہے. اب جو میرے بھائی عقیدہ آپ میرے سامنے مت رکھیے. اچھا میں آپ سے جو سوال کر رہا ہوں نا، دیکھیں میں جو سوال کر رہا ہوں آپ اس کو سنیں، آپ سوال کو سنیں، جواب دیں. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے بسم اللہ کے چیلنج کو اگنور کیا، بسم اللہ جیسا آپ کوئی آیت نہ بنا سکے. نہیں ہے نا میرے بھائی، بسم اللہ کا چیلنج ہی ہے نا. تو بسم اللہ کلام الہی نہیں ہے. تو سنیے، ظاہر بات ہے کلام الہی ہوتا تو آیت نمبر 1 ہوتا تو سورت جو ہے مسد کا. نہیں، آیت نمبر 1 2 دیکھیں آپ کو اگر پتا، آپ کو شاید پتا ہوگا. دیکھیں نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 جو ورسز کے جو کیا نام ہے نمبر لگائے گئے، ٹھیک ہے. یہ آپ کو پتا ہے کہ سورت فاتحہ کی جو آیتیں ہیں، جو آپ کو عام قرآن کریم جو نسخے ہیں اس کے آپ کو ملتے ہیں، تو اس کی 7 آیتیں ہیں نا. تو آپ دیکھیں اس میں بسم اللہ کو اگر ہم ملائیں گے تو 6 ہیں جی. ہاں، بسم اللہ کو اگر نکالیں گے آپ کے لوجک کے مطابق کہ بسم اللہ یہ سورت کا حصہ نہیں ہے، تو 6 آیتیں. نہیں، میں مسد کی بات کر رہا ہوں. ہاں میں سب کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو کیا وہ آیت نمبر 1 ہے؟ میں آپ کو سب کی بات بتا رہا ہوں جی بالکل. آیت نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے. آیت نمبر 2 ہے، آیت نمبر 3 ہے. دیکھیں سنیے ذرا ٹھہریں گے ذرا. جو ہے سورہ مسد جو چیپٹر نمبر کون سی ہے بھائی؟ وہ 111 ہے. امیت نکالیے، اس میں دیکھیں گے. تو اب اس سے یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ بسم اللہ کا چیلنج ہے؟ کہاں لکھا ہے کہ بسم اللہ بھی کبھی کوئی چیلنج ہے؟ بھائی بسم اللہ جب قرآن کریم کی آیت ہے تو چیلنج ہے نا. اچھا سنیے، چیلنج اس میں آیت کا چیلنج ہے یا سورت کا چیلنج ہے؟ تو پوری سورت بسم اللہ کے بغیر پوری سورت ہو سکتی ہے؟ تو ٹھیک ہے امیت، ذرا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے نا. اس کے اوپر جو ہے جو بسم اللہ لکھا ہے وہ دکھائیے. اس پر جو بسم اللہ، اچھا اس پہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے، تو کہ یہ آیت نمبر 1 ہے یا تبت یدا ابی لہب متب وہ آیت نمبر 1 ہے؟ مجھے یہ بتائیے. دیکھیں آیت نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ آیت نمبر سے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کلام الہی نہیں ہے. ارے میرے بھائی، ارے یار دیکھو میں وہی تو بولنا چاہ رہا ہوں نا. تبت یدا ابی لہب، آپ نے فرمایا کہ جو ہے یہ سورت براءت، یہ سورت توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. آپ ہی نے کہا نا ایسا. اس کا مطلب آیت نہیں ہے اس کا.
तो मैं उसका पूछ रहा हूँ नहीं है तो नहीं लिखा ना बिस्मिल्लाह जो लिखा है ये भाई। तब्बत यदा अबी लहबिन ये जो है ये पहली आयत है या बिस्मिल्लाह पहली आयत है, मुझे बताइए। ये आप ये मुझे बताए जो लिखे गए हैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, उन्हीं की बात कर अच्छा रहा हूँ। अच्छा अच्छा मैं अच्छा अपनी देखिए तरफ इसके नहीं कह रहा। मुआवजा में देखिए नंबर आप नंबर पे अटके हुए ना, तो नंबर का जो मुआवजा है मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप मुआवजा भी सुने ना। आप सूरह फातिहा निकाले। जी मैं सूरह फातिहा की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो कुरान की जितनी सूरतें हैं क्या उनमें बिस्मिल्लाह पहली आयत है? पहली आयत है भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का चैलेंज कबूल कर रहा हूँ मैं, तब्बत यदा का अच्छा 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 सही है। आप सूरह तब्बत के चैलेंज में आपने क्या कहा कि मैंने इसलिए बिस्मिल्लाह नहीं लाई ताकि मैं सूरह तब्बत का चैलेंज करूँ ना। बिस्मिल्लाह लिखना क्या जरूरी है मुझे बताइए, क्या कुरान का हिस्सा है इस सूरह तब्बत में? भाई हर सूरत के शुरू में लिखा है कुरान का हिस्सा है, अगर जिस सूरत का हिस्सा नहीं है तो नहीं लिखा गया। सूरत बरात के का हिस्सा नहीं है तो नहीं लिखा गया, जिस सूरत का हिस्सा है तो वहां लिखा गया है, बात खत्म हो गई। जरा रुको, आपने ये फरमाया कि सूरत अल फातिहा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयत नंबर 1 है, ओके। क्या वो सूरत तब्बत में ऐसे ही है? क्या सूरह काफिरून में ऐसे ही है? क्या सूरह फलक में ऐसी है? क्या सूरह नास में ऐसे ही है? कौन सी सूरत है जिसमें जो है आयत नंबर 1 है, मुझे बताइए। देखिए अगर नंबर की वजह से आप कहते हैं कि ये कुरान का हिस्सा नहीं है, तो नंबर का मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि आप सूरह फातिहा निकाले। अच्छा सुनिए, अच्छा आपका ये कहना है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमान, सुनिए जरा सुनिए, आपका ये कहना है कि इसका भी एक चैलेंज है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जगह कोई और जो है इसका चैलेंज होना चाहिए, आप ये फरमाना चाह रहे हैं? अगर मैं ये कहता हूँ जी मेरी बात सुन लीजिए जी। अगर आप ये चैलेंज समझ रहे हैं तो मैं अभी जो है मैं ये कहता हूं कि बिस्मिल वाहिदिल अहदिल औहद, बात खत्म हो गई। बिस्मिल वाहिदिल अहदिल औहद ये किसके नाम है? तो जाहिर बात है जिसके भी हैं, जिसके जो है वो तो मैं नहीं, जिसके भी तो नहीं भाई, जिसके भी तो नहीं। ये तो ऐसा ही है कि अगर कोई कहे, देखे सच वाला जी, देखिए गपशप ना लगाए ना, गपशप ना लगाए ना। आप जब ये बात करते हैं तो आप पलट जाते हैं। आपने कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की कोई एक दूसरी आयत हो तो मैंने कह दिया। अब आपको क्या मुश्किल है? देखो मुश्किल ये है कि बात ये कि आपने कहा कि बिस्मिल वाहिदिल अहद, ठीक है, आपने जो बिस्मिल्लाह के मुकाबले में ये कह दिया, ठीक है। तो मैं मुश्किल ये कि गलती आपने ये की ना, ठीक है। चले अभी आपने कहा ना कि बिस्मिल वाहिदिल अहद मैंने 3 नाम जमा किए ना, तो ये तो मुहम्मल कलाम है, आपको पता नहीं ये किसके नाम है? मुहम्मल कलाम, क्या मुहम्मल कलाम मुहम्मल है ना? अल्लाह कौन है? साबित कीजिए आप, कौन है अल्लाह? एक मिनट बात सुने। आप कह रहे हैं कि सूरत तौबा में बिस्मिल्लाह नहीं, ये बिस्मिल्लाह कुरान के अंदर किसने डाली भाई साहब, ये बताएं हमें। एक मिनट, आपने जो पहले भी सवाल किया ना तो उसमें टॉपिक कहीं और चला जाता, ठीक है। और अभी जो आप बात कर रहे हैं बिस्मिल्लाह, मैं आपको कह रहा हूँ, देखे बात सुने, मैं कह रहा हूँ कि बिस्मिल्लाह कुरान करीम का हिस्सा है, आयत है। जिस सूरत का हिस्सा है, जिस सूरत का हिस्सा है उस सूरत में लिखा है, जिस सूरत का हिस्सा नहीं है उसमें नहीं लिखा है। सूरह बरात का हिस्सा नहीं तो नहीं लिखा गया, खत्म हो गई। ये किसने लिखा है? ये किसने लिखा है? ये जैसे अल्लाह ने नाजिल किया। कहाँ? अल्लाह प्रॉफिट तो कुरान देकर नहीं गए, प्रॉफिट कुरान देकर नहीं गए, लिखा है तो फिर ये आयत नंबर गलत किसने लिख दी है, ये बताए मुझे। गलत तो किसी ने नहीं लिखा, जैसे प्रॉफिट को मिला ऐसे उम्मत को दिया। कैसे उम्मत को दिया? कैसे उम्मत को दिया? ये जैसे आपके सामने ऐसे दिया ना, जैसे उम्मत को दिया। अच्छा देखिए सच वाला जी, देखिए मैं जो सवाल आपके पास लाया हूँ ना, देखिए आपने सूरतें बनाई कुरान करीम की, तमाम सूरतें कुरान करीम की जो सूरतें हैं वो हर सूरत का बिस्मिल्लाह से इब्तिदा है। आप इब्तिदा से आजिज हो गए, ठीक है। नंबर दो आपके जरूरी नहीं, आपके लिए नहीं जरूरी, इसलिए कि आपको आप इतनी लॉजिक नहीं समझते, आप इतनी लॉजिक नहीं समझते कुरान की सूरतों का
کہ بسم اللہ کا مقابلہ آپ نہیں کر سکے، اب سوال اٹھ گیا تو آپ کہتے ضروری نہیں ہے. یہ فضول بات کا مقابلہ کون کرے؟ فضول بات ہے، محمل بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اچھا اگلی بات سنیں. اچھا اگلی بات سنیں. ثابت کریں اللہ. بالکل بالکل اللہ کا کلام ہے، اللہ الرحمن الرحیم. دعویٰ نہیں ہے، یہ قرآن ہے. ارے یار سنو ذرا، سن لو تو میری بات. قرآن کی کوئی ایک آیت سے ثابت کریں کہ میں اللہ ہوں اور یہ قرآن میرا کلام ہے. کوئی ایک آیت سے ثابت کریں. اچھا میری اگلی بات سنیں. دیکھیں پھر وجود خدا پہ آئیں گے. میں جو سوال لائے ہوں آپ اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں. سنیے اور آپ وجود خدا پہ آ گئے کہ ان اللہ ثابت کرو. اس پہ تو آپ واجدی صاحب سے ہار چکے ہیں نا. انی ان اللہ کے فرسٹ پرسن کے ساتھ ویسے تو آپ ہار گئے نا. سنو یار، واجدی صاحب اتنے محمل انسان ہیں کہ ان کے پاس قرآن کو ثابت کرنے کے لیے وہ حسن نظامی اور طہ حسین کی کتابیں لانا پڑتا ہے. ان کو قرآن کی جو ہے ثابت کرنے کے لیے، اللہ کو متکلم ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس ایک بھی آیت نہیں تھی. دو مفتیوں کے پاس. اور میں صرف 2 مفتیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں 2 مفتیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. پوری دنیا کے علماء، پوری دنیا کے مفتی اگر جمع بھی ہو جائیں، ایک بھی آیت سے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اے لوگوں میں اللہ ہوں اور یہ قرآن میرا کلام ہے. ایک آیت مجھے قرآن سے دکھا دو. دیکھیں واجدی صاحب نے جو قرآن کے کلام الہی نہیں، یہ کمنٹس آپ اسپنج کر دیں. ٹھیک ہے میں جانتا ہوں کیونکہ ایک شخص جو وعدہ خلاف ہے وہ محمل ہوتا ہے. نہیں بڑے آدمی ہیں ایسے. آپ سے کم سے کم ہم آپ سے ہمیں اس زبان کی امید نہیں ہے. میں ان کو محمل کیوں کہہ رہا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک شخص وعدہ خلاف ہے جو پوری بھری دنیا کے سامنے وعدہ کرنے کے بعد اگر وعدے سے مکر جاتا ہے وہ محمل نہیں تو اور کیا ہوگا؟ محمل ہے. محمل نہیں. دیکھیں آپ سے جس وقت میں ان کے چینل پر گیا اور انہوں نے وعدہ کیا کہ جی میں آپ کے ہاں آؤں گا تو مجھے بڑی خوشی کی بات تھی. ان کے وعدے ہی پر میں ان کے ہاں گیا تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ہے ٹھیک ہے آپ ایک بار میرے پاس آئیں، دوبارہ میں آپ کے پاس آؤں گا. یہ انہوں نے وعدہ کیا تھا ساری دنیا کے سامنے. اور اس کے وعدے کے باوجود اگر کوئی شخص وعدہ خلافی کرتا ہے تو اس کو محمل نہیں تو اور کیا کہیں گے؟ آپ بولیے کیا کہیں گے؟ چلیے جی آپ دونوں آپس میں اچھا تعلق ہوگا. وہ آپ کو جس لقب سے نوازے آپ اس سے نوازے، لیکن یہ کہ ہمارے سامنے کم سے کم آپ کی یہ زبان غیر سنجیدہ ہے. میں نے محمل کہا ہے، میں نے ان کو جو ہے کوئی اور لفظ نہیں کہا کیونکہ ظاہر یار آپ کو پتا ہے یہ محمل لفظ مدرسوں کی زبان میں کتنا گھٹیا لفظ ہے، آپ کو پتا ہے. ظاہر بات مجھے پتا ہے تبھی تو کہہ رہا ہوں نا، مجھے پتا ہے. تو نہیں اتنا گھٹیا لفظ تو آپ نہیں استعمال کرنا چاہیے. نہیں ظاہر بات گھٹیا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک شخص جو وعدہ خلاف ہوتا ہے میری نظر میں محمل ہے. میری نظر میں آپ نظر کے ساتھ خاص نہیں کرے. ٹھیک ہے آپ بھی مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، وہ بھی مدرسے کے آدمی ہیں، تو محمل لفظ ہم اپنے جو اساتذہ سے جب سنتے ہیں تو بہت گھٹیا لفظ ہے اور بہت ناگوار گزرتا ہے. جانتا ہوں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ جو ہے وعدہ خلاف شخص جو ہے میری نظر تو بھائی آپ ان سے کریں نا، اور لوگوں کے سامنے. ان کا ذکر آپ میرے سامنے کیوں کر رہے ہیں؟ ان کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ جو ٹاپک ہو چکا اس کو اپنا. نہیں سنیے، قرآن سے ایک بھی دلیل دے سکے، وہ ایک دلیل دے سکے 3.5 گھنٹے کی گفتگو میں ایک آیت پیش کر سکے وہ. اچھا دیکھیں اچھا اس بات کا میں جواب اس جواب سنیے. طہ حسین اور جو ہے حسن نظامی کا محتاج ہے اور قرآن کو ثابت ہو جائے. طہ حسین سے کرنا چاہتے ہیں. اچھا میں آپ سے چلو اس کا جواب دوں نا کہ آپ نے مفتی صاحب سے، مفتی یاسر ندیم واجدی صاحب سے کہا کہ مجھے یہ دکھاؤ کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نے کہا کہ میں اللہ ہوں اور قرآن میرا کلام ہے، اور اس کو قرآن سے ثابت کرو. یہ بیسک سوال ہے نا آپ کا. جی آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے، بولیے. جی آپ کا یہی بیسک سوال ہے نا کہ قرآن کریم میں کوئی ایسی آیت ہو جس میں فرسٹ پرسن کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ انی انا اللہ وہذا کتابی. یہی نا وہذا القرآن کلامی. ہاں هذا القرآن کلامی یا کتابی جو بھی. ٹھیک ہے اچھا آپ یہی کہہ رہے نا، اور آپ کہتے ہیں کہ اس کو آپ قرآن سے دکھا دینا، یہی آپ کا وہ چیلنج ہے نا. ظاہر بات دکھائیے، مجھے تو نظر نہیں، اگر آپ کو دکھتا ہے تو دکھائیے مجھے. نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں آپ سے یہ نہیں کہا کہ میں دکھا رہا ہوں. ٹھیک ہے میں آپ کا چیلنج میں آپ کا یہی مطالبہ ہے نا، یہی سوال ہے نا.
جی دیکھیں سچ والا جی، یہ جو آپ کا سوال ہے نا، یہ لوجیکلی بالکل محمل سوال ہے. محمل کا مطلب یعنی بے معنی، غیر منطقی. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں اس میں دور ہے، اس کو کہتے ہیں دور. صحیح؟ توقف الشیء علی ما یتوقف علی ذلک الشیء، کہ ایک چیز اس پر موقوف ہے جو چیز اس پر موقوف ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن کریم میں دکھا دو کہ اللہ نے فرمایا کہ میں اللہ ہوں اور یہ قرآن میرا کلام ہے، اور اس کو قرآن سے دکھاؤ. تو مطلب ہے کہ قرآن کو قرآن سے دکھاؤ، تو قرآن کی سچائی قرآن پہ موقوف ہے. توقف الشیء میں علی سچائی کی نفسہ بات ہے. ہی نہیں کر رہا ہوں نا، میں قرآن کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. آپ اس کو کلام اللہ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں ذرا مجھے بتائیے. اچھا کلام اللہ میں اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں. دیکھیں کہ ایک تو میں نے کہا کہ یہ معجز ہے، آپ بسم اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکے، بسم اللہ کیونکہ کا جو ہے سورہ ابھی ایک سیکنڈ میں کر یوٹیوب دیا، میں بھی بات کورونا ختم میں ہو بھی گئی. ایک ہی سیکنڈ میں کر دیا، کورونا ایک میں سیکنڈ بھی. میں، ایک سیکنڈ میں کر دیا، ایک سیکنڈ میں نمبر کر دو، دیا، بات ختم ہو گئی. دیکھیں سچ والا جی، یہ سنیں، یہ کیا کیا فضول ٹائم ویسٹ کریں. اب مجھے پتہ نہیں مدرسے اب جو کے ہے آدمی یہ لگ بھی نہیں جو رہے، ہے حضرت یہ وہ آدمی مجھے اب جو یہ کہ مجھے ہمارے بھائی مدرسے ہیں. کے آدمی لگ نہیں رہے ہیں. یہ آ کے بات کریں کہ ایک سورہ بنا دو، اور یہ بسم اللہ کیوں لکھی ہوئی ہے، بسم اللہ بعد میں لکھی ہے. آپ اگر قرآن آپ نے مدرسے میں پڑھا تو آ کے ذرا کو بات تو کریں نا، بتائیں نا یہ سلمان کی چوٹیاں کیسے باتیں کرتی ہیں، ہمیں سمجھائیں ذرا، ٹاپک پہ بات کریں. کیوں فضول جا رہے ہو جو جیسے ان پڑھ لوگوں کی طرح؟ 98% تو اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں نا. اچھا جی چلیں آپ بھائی آپ تھوڑا خاموش ہو جائیں. دیکھیں تھوڑا خاموش ہو جائیں، بیچ میں آپ ٹاپک دوسری طرف لے جاتے ہیں. ایک منٹ سنیں سر سنیں، آپ بات سنیں جناب، جی بات جی سنیں. جی فرما. جی جی آپ یہ بتائیں، جب کوئی معجزہ بھی ہوتا ہے جو خرق عادت ہوتی ہے، وہ کسی وقت کے لیے کوئی چیز پروو کرنے کے لیے ہوتا ہے. اگر کوئی ہوتا ہے، ہم تو نہیں مانتے اس بات کو، معجزہ کوئی صحیح. ہوتا ہے. نبی کو کوئی معجزہ دیا، کوئی ضرورت پڑ گئی، کوئی چیز دکھانی ہے تو انہوں نے کی فرض کے لیے. یہ کون سا معجزہ ہے کہ سلیمان جو یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے، کنگ ہے، اس کو ہواؤں کے اوپر قبضہ ہے ہمیشہ کے لیے، اور پرندے اور جن اور چیونٹیوں کی وہ باتیں سن رہا ہے. یہ تو کہانی ہے، یہ تو الف لالوی کہانی ہے، اور پراوڈ محمد نے اٹھا کے قرآن میں ڈال دی ہے. آپ ذرا بتائیں نا، یہ اس لوگ کو ہم مانے کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ کتاب ہے، کیسے مانے؟ بتائیں نا. دیکھیں جو میرا سوال ہے نا، آپ نے بیسک طور پہ اس کا کوئی جواب نہیں دیا. آپ دوسرے ٹاپک کو معجزات انبیاء علیہ السلام کے چھیڑ رہے ہیں. معجزے پر میں آپ کے ساتھ بالکل بات کروں گا. سب سے پہلے آپ یہ قبول کریں کہ سچ والا جی نے سورت کے نام سے کوئی کلام بنایا ہے، سورت نام رکھا ہے، اور قرآن کریم کی ہر سورت میں بسم اللہ اس کا جز ہے. جس سورت کا جز ہے اس میں بسم آپ کی اللہ ہے، بسم جس اللہ کو سورت میں کا ایک نہیں سیکنڈ میں ہے، ڈیبنک کر دیا. جس سورت کا جز نہیں ہے تو نہیں لکھا، اور سچ والا جی اس سے عاجز ہو گئے. بسم اللہ بعد میں لکھا گیا ہے، بسم اللہ جز نہیں بعد ہے. لے اگر گیا. جز ہوتا، یہ ہمارے سید فصیح اللہ صاحب، سنیں بسم اللہ اگر جز ہوتا، بسم اللہ اگر جز ہوتا تو اس کا آیت نمبر بھی بعد میں لوگ لکھتے. یہ لوگوں نے بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہر سورہ کے اوپر خود لکھا ہے، انہوں نے بعد میں لکھا ہے. کیونکہ قرآن ہی محمد کے بعد لکھا گیا بھائی. پرافٹ محمد آپ کو قرآن، جی. پوری دنیا یہ جانتی ہے، آپ کے علماء یہ مانتے ہیں پرافٹ محمد قرآن نہیں دے کر گئے، نہیں لکھوا کر گئے. آپ پتہ نہیں کون سے مدرسے میں پڑھتے رہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہا. آپ کو صرف سلیبس پڑھایا جاتا ہے، آپ کو صرف سلیبس میں پڑھایا جاتا ہے جو پڑھایا جاتا ہے بس. آپ کو نہ تاریخ کا پتہ ہوتا ہے، کسی چیز کا بیک گراؤنڈ کا نہیں پتہ ہوتا. ہمارے گھر میں عالم ہے، اس لیے میں جانتا ہوں. میں آپ کے سب میں نے جانتا ہوں کہ ان کا علم کتنا ہوتا ہے، اچھی طرح معلوم ہے مجھے. اور آپ یہ وہ باتیں لے کر آ رہے ہیں جیسے گلی محلے کا آدمی لے کر آتا ہے کہ دیکھو بسم اللہ لکھی ہے، دیکھو ایک سورہ بنا لو، دیکھو یہ آپ دلیل دے رہے ہیں قرآن کے حق میں کہ اللہ کی کتاب ہے. یہ دلیل ہے. مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے سید فصیح اللہ صاحب ایک جو ہے ایک سمجھدار انسان ہیں، اس کے باوجود آپ اتنی جو ہے طفلانہ انداز سے گفتگو کر رہے ہیں. مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے. خیر ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے آپ کی اس بات کو ایک ہی سیکنڈ میں جو ہے ڈیبنک کر دیا. میں نے اس کے بدلے میں الفاظ بدل کر جو ہے میں نے ایک بات کہہ دی. ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی حیثیت نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میرے نزدیک، اس لیے میں نے اس کو ایڈ نہیں کی. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اس جیسی آیت بنا لو. میں نے جو ہے فوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بدلے میں بسم الواحد الاحد الاحد ابھی جو ہے بنا ڈالی. چلو ٹھیک ہے. اب رہی آپ کا جو ہے یہ اعتراض کہ میں نے صورت یوٹیوب بنائی ہے، تو ٹھیک ہے بھائی، اگر وہ چیز جو ہے اتنی پرفیکٹ نہیں ہے جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں، تو آپ صورت یوٹیوب سے بہتر صورت بنا کے لائیں. یہ میرا آپ سے چیلنج ہے. ٹھیک ہے، آپ صورت یوٹیوب سے بہتر
जिसमें कोई गलती ना हो, आप बना के दिखाइए। ओके सैयद फसीउल्लाह साहब, क्या हो गया, आपकी आवाज नहीं आ रही है? ये आ रही है? मैंने आपसे हेलो अर्ज किया कि सूरत यूट्यूब से बेहतर सूरत आप बना के लाइए। अच्छा आगे सुने, सही अल यूट्यूब आपने कलाम चढ़ा ना, देखिए आपके जो दोस्त है ना तो दूसरी तरफ कलाम फेर रहे हैं, ठीक है, अच्छा, और ठीक पर्सनल है। अटैक कर रहे हैं कि आपको कुछ आता नहीं है। ठीक है, हम तो भाई कुछ भी नहीं आता, हम तो इंसान हैं। पर्सनल अटैक तो सही है। आपके मुफ्तियों का सेवा है ना भाई, आपके उलमा का। वो पर्सनल अटैक कितना करते हैं, नहीं, देखा मैंने अभी आपने, किया, आपने और नहीं किया। मैंने अभी तक सुनिए, किया आप पे। आपने जिस मुफ्ती साहब का नाम लिया वो कितना पर्सनल अटैक कर रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे कहा कि आप मदरसा क्यों छोड़े। अब अगर मैं वहां मदरसे की जो है पूरा भांडा फोड़ देता तो उनकी क्या इज्जत रह जाती। सारा पोल अगर खोल देता कि मदरसों में क्या होता है, मैं जो है जो हजारों लोग देख रहे थे, सुन रहे थे, उनके सामने अगर मैं अपने जबान से मदरसों के अंदर क्या कुछ होता है अगर मैं कह देता तो उनकी कुछ इज्जत बाकी रहती। ये शुक्र करें कि मैंने ये सारा भांडा नहीं फोड़ा। देखिए वो आपने भांडा नहीं फोड़ा, ये भांडा सामने आपका खुल रहा है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको पहले कहा कि बिरादराना तरीके से बात होगी, और ये जो आपके दोस्त है तो कभी बीच में दूसरे सवाल ला रहे हैं, कभी कह रहे हैं मेरे घर में भी उलमा है, उनको कुछ पता नहीं, तुझे भी पता नहीं। भाई ठीक है, उनको जो पता है मुझसे ज्यादा पता है। देखिए मैंने इसलिए कहा कि आपने जो इतने आमियाना आके सवाल इधर जो आमियाना सवाल नहीं है भाई जी, जिस सूरत का बिस्मिल्लाह हिस्सा है उसमें बिस्मिल्लाह लिखी है, जिस सूरत का बिस्मिल्लाह हिस्सा नहीं है सूरत तौबा उसमें नहीं लिखी। दूसरी बात सच वाला देखे जो है, आपने बात करी कि बिस्मिल्लाह का जो है सूरत वो आयात का हिस्सा होता है, तो उन्होंने अच्छा सच वाला अगला सवाल मेरा अल्लाह पे बिलीव नहीं करते, सुने वो अल्लाह पे बिलीव नहीं करते, वो क्यों लिखते हैं वहां बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपने उसके? अच्छा वैसे भी भाई जिस चीज पे बिलीव है, अपने नफ्स पे बिलीव है ना, अपने नफ्स पे बिलीव है ना, जरूरी नहीं है ना यार, जो है अपने नफ्स पे बिलीव है, अपने नफ्स के 3 सिफात ऐसे बयान करो जो अल्लाहु अर्रहमानु अर्रहीमु, सही, तरक्की, ये क्या नाम है, तरक्की मिनत तनज़्ज़ुल और तनज़्ज़ुल इला तरक्की, ये तरतीब हो, ऐसे तरतीब आप दिखा देना, अपने नाम से चले। ये सारी जो है मदरसों में ये बातें रटाई जाती हैं, वो रटी हुई बातें आप यहाँ ना सुनाओ। रटी हुई बातें रही है, रटी हुई बातें, रटाई रट्टू तोते हैं। ये अरबी बलागत की बात है, ये अरबी बलागत की बात है। सच वाला से भला क्या ताल्लुक भाई? ये इसमें बलागत है? कौन सी बलागत है? इससे बेहतर तो मैं आज बना के बता दूंगा। कुरान का लिखने वाला अस्याम के बारे में 5 आयतें लिखता है, उसके बावजूद जिसे सौम कहा जाता है वो वहां पर उसकी डेफिनेशन दे ही नहीं पाता। 5 आयतें हैं 172 अल्फाज में, उसके बावजूद ये पढ़ने वाला जो है परेशान रहता है कि ये सौम है क्या, नहीं पता। कुरान का लिखने वाला अस्सलात के लफ्ज को सैकड़ों बार दोहरा रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये पता नहीं चलता कि जो अस्सलात है क्या है अस्सलात। कुरान का लिखने वाला नहीं बताता। इतना जो है ये यूं समझिए कि ये इतना नाकिस कलाम है, इसमें ऐसे नुक्स हैं कि ये बताना चाहता है कुछ लेकिन जो है बता नहीं पाता। तो कुरान का लिखने वाला अपने कलाम पर कुदरत नहीं रखता, ये तो बात हम बताते हैं। भाई कुरान से साबित कीजिए कि जो है जिससे अस्सलात कहा जाता है क्या है, या अस्सौम कहा जाता है वो क्या है, कुरान से साबित कीजिए। आप जो तारीफ जो है करते हैं, जो डिफिनेशन बताते हैं उलमा, आप कुरान से साबित करें कि अस्सौम की जो है वो डिफिनेशन है। आपके पास 5 आयतें हैं, 172 अल्फाज हैं, साबित कीजिए कि अस्सौम क्या है, कुरान से साबित कीजिए। चले ठीक है, अगर आप जो है वाकई मदरसे में पढ़े हैं तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि अस्सौम कुरान से साबित कीजिए, अस्सौम की जो डिफिनेशन है। जी जनाब फरमाइए। सैयद उसका जवाब नहीं दिया। जी आ रही है आवाज अभी? जी बोलिए। अच्छा, जो सवाल मैं कर चुका उसका मुझे आपने जवाब नहीं दिया। तो जवाब तो दे दिया, जाहिर बात है। आपकी बिस्मिल्लाह की बात को मैं 1 सेकंड में डिबंक कर चुका। एक फजूल सी बात है, एक फजूल सी बात है, फजूल भाई, जिस बात खत्म हो गई। आप जो है एक अजीब सी कहानी लेके बैठ रहे हैं बार बार। मैंने कह दिया बिस्मिल्लाह की आपके इस चैलेंज को मैं 1 सेकंड में डिबंक कर चुका। अब आगे बढ़िए आप। कब तक ये जो है तिफलाना गुफ्तगू करोगे मेरे भाई? आप बड़े हो गए हैं, कुछ बड़े होने का मुजाहरा तो कीजिए। जी
जी जनाब। कोई काम की बात तो कर नहीं रहे, आधा पौना घंटा हो गया, और भी लोग हैं। हाँ जाहिर बात है, तो बहुत से लोग वेट कर रहे हैं। देखिए मेरे भाई, आपके पास अगर वाकई, या तो बताइए कि मुझसे आपको बुनियादी एतराज क्या है, मेरी बात में आपको बुनियादी एतराज बात करें तो शायद हम आपसे गुफ्तगू करें। आप इधर उधर की जो है, आप जो है जितनी बातें कर रहे हैं उसका जो है वो सारी बातें गैर मुतल्लका हैं। भाई मैंने आपसे कहा कि जो सूरत यूट्यूब मैंने बनाई है, इससे बेहतर यूट्यूब आप बना के दिखाएं, अमित, तो मैं आपको अपना और उस्ताद जो है कबूल कर लूंगा। ठीक है, जी आप बनाइए, आपके मुफ्ती साहब बना के दें। आपके मुफ्ती साहब को बोलिए, जो जिसको आप मुफ्ती समझते हैं, मुफ्ती आजम, उनको कहिए कि आप जो है सूरत यूट्यूब से बेहतर सूरत बना के दिखाइए। तो मैं कहूंगा हाँ भाई, ये मेरे वाकई मेरे उस्ताद हैं, इन्होंने यूट्यूब से बेहतर, जिसमें कोई गलती नहीं है, हर लिहाज से अमित परफेक्ट है, बना के बताइए, अमित बना के यार, बताइए। किसी और को लो यार, अमित जी क्या। जी अब ये आप फसीउल्लाह साहब जो है, पता नहीं जो है मेरे मोहतरम भाई, अब ये हाल है मदरसे वाले आदमी के, ये देखो, ये हाल है, ये देखो, ये बाकी लोगों के क्या। देखिए मेरा माइक जब बंद हो गया और फिर जब मुझे स्ट्रीम से हटा दिया तो फिर जो है वो सास बहू के जुमले कसने लगे कि मदारस में ऐसे होता है और हम आपकी बातें बचगाना है। हालांकि सच वाला की हर बात जो है ना वो बच्चों वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का चैलेंज कबूल ना कर सके, पहले तो मान ही नहीं रहे थे कि ये कुरान करीम का जुज़ है या नहीं है, और जब मैंने सूरत फातिहा खोलने का कहा तो सूरत फातिहा खोलने की जुर्रत ना कर सके। दूसरी बात यह है कि बिस्मिल्लाह के मुकाबले में जो उन्होंने कहा कि बिस्मिल वाहिद अल अहद, तो चलो भाई मुकाबला हो गया। सच वाला समझ रहे कि शायद मैं अरबी के दो अल्फाज बोल दूंगा तो कुरान की आयत का और बिस्मिल्लाह का या सूरत का मुकाबला बस हो गया। खैर, मुझे दूसरे सवाल के लिए आगे जो सूरत यूट्यूब है मुझे छोड़ा नहीं कि मैं इनकी जो अरबियत के जो गलतियाँ निकालता ना, तो सच वाला कि शायद जो है ना होश व हवास उड़ जाते। इन्होंने बंदे रखे इसीलिए है ताकि सच वाला जहाँ पर फंस जाएं तो या तो मौजू को दूसरी तरफ फेर दिया जाए, मतलब बात में गड़बड़ कर दी जाए, या जो है वो स्ट्रीम से उसको हटा दिया जाए, सच वाली की बात को सीधा कर दी जाए। तो खैर देखे हमें ताने दे रहे हैं कि आप लोगों का जो है ना वो खुल गया। हालांकि लाइव स्ट्रीम में जो है ना कितनी बदतमीज़ियाँ करते हैं और इल्मी गुफ्तगू में ये पर्सनल अटैक करने लगते हैं कि मदारस में ऐसे होता है और आपको इल्म नहीं है। आप जैसे आलिम हमारे घर में मौजूद है, हमें पता है, और मुफ्ती साहब के बारे में पता नहीं क्या क्या कहा। खैर, मैं इनकी तरह जो है वो गायबाना ज़्यादा तबसरा नहीं करना चाहता। जानिबैन की गुफ्तगू, दोनों की गुफ्तगू आपने सुन ली है कि सच वाला जी एक तो गुफ्तगू करने ही नहीं देते, जो सवाल होता है उसका सवाल, उस सवाल का जवाब नहीं देंगे, और ख़ुद सोच सवाल जो है ना इधर उधर के मौजू से हटकर, बात से हटकर वो दागेंगे। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बात थी तो वो वजूद खुदा पर सवाल करने लगे, मदारिस के बारे में कहने लगे, फिर मुफ्ती साहब के बारे में कई तबसरे करने लगे, लेकिन ये कि बिस्मिल्लाह के बारे में वो बात ना कर सके। और सूरत यूट्यूब पर मैं जो गुफ्तगू करना चाह रहा था, मुझे अगले सवाल का मौका नहीं दिया, और इनका तरीक़ाकार ही यही है, तरीक़ा वारदात ही यही है कि शोर मचाए। हालांकि एक मुहज़्ज़ब लोग जो है वो पूरी बात करते हैं और पूरी बात करने देते हैं, गौर से सुनते हैं, जानिबैन को मौका देते हैं, ख़ुद भी पूरी बात करते हैं और दूसरों की पूरी बात सुनकर जवाब देते हैं। लेकिन सच वाले में ऐसी जुर्रत भी नहीं है और ऐसी तहज़ीब भी नहीं है। बहरहाल आप ख़ुद फैसला कर सकते हैं कि सच वाला जी की इल्मियत किस लेवल का है और उनके अखलाक किस लेवल के है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।